السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے رانا ساجد اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کے رکن اور ٹیسٹ کرکٹر یاسر شاہ کے حوالے سے حالیہ دنوں میں ایک ان کے نام سے جو ہے الزامات اور ایف آئی آر سامنے ہیں، جس کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ خبریں زیر گردش ہیں۔ تو حقائق کیا ہیں، اس ساری صورتحال کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ یہاں تک نوبت پہنچی ہو، اور آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو ناظرین، یاسر شاہ سے کون واقف نہیں ہے؟ پاکستان کرکٹ ٹیم کے رکن ہیں، سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں بہترین پرفارمنس سے اپنی جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ لیگ سپنر یاسر شاہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اسلام آباد میں گزشتہ دنوں ایک ایف آئی آر لانچ کی گئی، تھانہ شالیمار میں ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی خاتون کی جانب سے۔ یہ کہا گیا کہ ان کی 14 سالہ بیٹی، جن کا نام جو ہے وہ فرح ہے، وہ یاسر شاہ کے ایک دوست ہیں جن کا نام فرحان بتایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی رابطے میں آئی، اور کہانی دراصل جو ایف آئی آر کے مطابق ہے، ایف آئی آر کے اوپر جو لکھی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ایف آئی آر کا متن آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ وہ کچھ یوں ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ جاتی یاسر شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے، وہاں پہ فرحان نامی شخص بھی ہوتا ہے جو کہ یاسر شاہ کا دوست ہی ہوتے ہیں، قریبی ساتھی ہوتے ہیں دونوں۔ تو وہاں پہ ان کی بیٹی بھی ساتھ ہوتی ہیں جو کہ 14 سال جن کی ایج ہے، اور میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ ان کا آپس میں نمبرز کا جو ہے تبادلہ ہوتا ہے، ان سے نمبر لے لیا جاتا ہے کسی طریقے سے، اس لڑکی سے، اس بچی سے نمبر لے لیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اس دوران ان کا آپس میں جو ہے واٹس ایپ پہ اور موبائل کالنگ پہ، میسیجز پہ جو ہے وہ رابطہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً عرصہ بنتا ہے، 1.5 سے 2 ماہ کا عرصہ بنتا ہے اس تمام تر جو ہے واقعات کے دوران۔ تو اس دوران بقول ایف آئی آر کے متن کے حوالے سے جو لکھا گیا ایف آئی آر میں، اس کے مطابق یہ ہے کہ اس جو ہے بچی کے ساتھ جو ہے ان کو یہ اسکول جا رہی تھی، ٹیوشن جا رہی تھی، جہاں سے فرحان نامی شخص جو کہ ایف آئی آر میں نامزد کیے گئے ہیں، انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا کے کسی فلیٹ میں لے جایا گیا، اور ایک روم تھا جہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی جو ہے ویڈیو بھی بنائی۔ اور اس کے بعد ایف آئی آر ہی میں یہ چیزیں درج ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ باقاعدہ دھمکیاں دی گئیں، بلیک میل کیا گیا، ہراساں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا یا اس کی بات اوپن کرنے کی کوشش کی تو آپ کو جو ہے وہ جان سے بھی مار دیا جائے گا، آپ کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا، اور اس طرح جو ہے اپنی پاور اور اثر و رسوخ کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب یہ جب معاملہ بڑھتا گیا اور یہ لڑکی کافی پریشان رہنے لگی، 14 سال کی جو اسٹوڈنٹ ہے، اور اس نے جو ہے اس کے پاس بھی جو ہے یاسر شاہ کا نمبر بھی موجود تھا۔ واٹس ایپ پہ جو ایف آئی آر کے اوپر جو ہے وہ متن درج ہے، اسی حوالے سے ہم ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ واٹس ایپ پہ اس نے یاسر شاہ کے ساتھ رابطہ کیا اور یہ سارا معاملہ جو پیش ہے اس کو بتایا کہ ایسا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یاسر شاہ میں یہ بھی ایف آئی آر کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یاسر شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو یہاں پہ جو ہے وہ کلوز کر دو، اگر آپ نے کسی کو بتایا تو آپ جانتے نہیں ہو، میں ایک بڑا کرکٹر ہوں، بڑا نام ہے، بڑا مشہور کرکٹر ہوں، اور میرے بڑے افسران کے ساتھ تعلقات ہیں، میں تمہیں جو ہے وہ سنگین نتائج کی جو ہے دھمکیاں وہ بھی دی گئیں۔ یہ سارا کچھ ایف آئی آر میں ناظرین درج ہے، آپ اپنی سکرین پہ جو ہے وہ ایف آئی آر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاسر شاہ کی جانب سے بھی ہراساں کیا گیا اور بلیک میل کیا گیا اور دھمکیاں دی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ سے ملنے کو بھی کہا گیا، اور دوبارہ سے جو ہے اس لڑکی کو جو ہے وہ بلایا گیا کہ دوبارہ سے آپ ہمارے ساتھ ملاقات کریں، کیفے میں بلایا گیا۔ لیکن اس دوران لڑکی کی حالت اور اس کی جو مینٹلی کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فائنلی فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے پولیس کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھانہ شالیمار کی پولیس نے جو ہے ایک ایف آئی آر درج کی جو کہ زنا کی زمرے میں آتی ہے، جس کا جو ہے دفعات زنا کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے ابھی پیش رفت ہونا باقی ہے، لیکن چونکہ یاسر شاہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ وابستہ ہیں، منسلک ہیں اور سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی بھی ہیں، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے۔ یہ تمام صورتحال جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہوگی، زیر گردش رہی، اور طرح طرح کی باتیں
आनी शुरू हुई, सामने आनी शुरू हुई। हर तरह के लोगों ने जो है अपने कमेंट्स किए इसके ऊपर, और किसी हद तक जो है मजम्मत भी की गई, और डेफिनेटली मजम्मत ही की गई। हर जगह से यही कहा गया कि एक नेशनल हीरो, जो कौमी हीरो का दर्जा रखते हैं, उनकी जानब से अगर इस तरह के जो है वो वाक़यात सामने आते हैं तो बिला शुबा ये एक जो है शर्मनाक अमल है, शर्मनाक वाक़या है कि हमारे नेशनल हीरो की जानब से इस तरह के जो है वो चीज़ें सामने हैं। लेकिन बहरहाल पीसीबी ने इस हवाले से जो है वो एक स्टेटमेंट जारी की है कि हम तहकीकात कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ों को जो देख रहे हैं कि आया क्या रियलिटी क्या है, सच क्या है, उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट देंगे। तब तक उन्होंने किसी भी तरह का मौक़िफ़ देने से वो भी इनकार कर दिया है। तो नाज़रीन, ये तो थी सारी कहानी, ये सारी स्टोरी, जो एक वाक़या जो रूनमा हुआ, जो पेश आया, और इसके बाद अब क्या होगा, और आया इस जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो साबित हो पाते हैं या नहीं। क्योंकि इससे कबल भी आप सब जानते होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम, उनकी एक जो है खातून की जानब से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिनसी हरासानी के हवाले से, ब्लैकमेलिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है मामला पेचीदा हुए थे, और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। बाबर आजम के ख़िलाफ़ भी जो है FIR भी कटी थी, और मामला अदालत में भी पहुँचा, और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की गई उस खातून की जानब से भी। लेकिन एट दी एंड वो मामला जो है वो दबा दिया गया या दब गया, वो मामला जो है चैप्टर क्लोज हो गया। तो अब देखना ये होगा इसका नतीजा क्या निकलता है, और क्या आया वाकई में ये चीज़ें सच पे हैं, हक़ाइक़ पे मबनी हैं, या फिर ये भी एक जो है वो प्लान के तहत जो है यासिर शाह, जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर भी हैं, ये भी आपको बताता चले, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो मौजूद हैं, लेकिन इंजरी की वजह से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहे काफ़ी अरसे से, तो वो अपनी रिहेबिलिटेशन के सेशन में चल रहे हैं। तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि पीसीबी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, और पुलिस की तहकीकात क्या कहती हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन लास्ट में फाइनली एक पैगाम जो हम देना चाहेंगे, डेफिनेटली कोई भी कौमी हीरो होता है, वो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे शोबिस से रिलेटेड हो, या किसी भी डिपार्टमेंट से जो है तल्लक रखता हो, उससे वाबस्तगियाँ, उम्मीदें बड़ी लोगों को जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और बड़ी जो है वो चाहत होती है। अगर उसकी जानब से इस तरह का जो इक़दाम सामने आता है तो डेफिनेटली पूरी कौम का दिल दुखता है, और लोग जो उसके फैंस होते हैं वो गम और गुस्से में मुब्तला होते हैं। तो हम दुआ गो है कि इसका जो है बहुत जल्द रिजल्ट सामने, हक़ाइक़ पे मबनी रिजल्ट सामने, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे, और क्या सच क्या झूठ है वो भी सामने आएगा जल्द, वो भी आपके सामने लेके आएंगे, और आपको बताएंगे कि क्या हक़ाइक़ थे और किस वजह से ये सारी चीज़ें बनी। आया यासिर शाह का इसमें कोई हाथ है, या फिर उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात गढ़े जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आज की इस वीडियो से नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।